ہر ایرو غیرو نتو خیرو، جس کو ضرب زید عمرن کی ترکیب معلوم نہیں ہو، جو درس عبدہ ودا کسبہ نہیں پڑھا ہوا ہو، تحقیق کے نام پر غامدیت سے متاثر ہو کر کے، مرزائیت سے متاثر ہو کر کے خود بھی گمراہ ہو رہے ہیں اور لوگوں کو بھی گمراہ کر رہے ہیں۔ جو حدیث کی قسمیں ہیں وہ بنیادی طور پر حدیث کی 3 قسم ہیں۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ حضرات سامعین کرام و ناظرین اعظام، آج کے اس پرفتن دور میں ہر کس و ناکس کو کسے باشد، ہر ایرو غیرو نتو خیرو، جس نے کبھی مدرسے کا منہ نہیں دیکھا ہو، جس کو الف سے لے کر کے یا تک صحیح طور پر اس کے الفاظ کی ادائیگی نہیں معلوم ہو، جس کو ضرب زید عمرن کی ترکیب معلوم نہیں ہو، جو درس عبدہ ودا کسبہ نہیں پڑھا ہوا ہو، ایک حرف نہیں جانتا ہو، قرآن کریم ناظرہ پڑھنا نہیں جانتا ہو، اردو زبان کے ایک الفاظ اس کو نہیں آتے ہو، تحقیق کے نام پر غامدیت سے متاثر ہو کر کے، مرزائیت سے متاثر ہو کر کے اور دیگر لوگوں سے متاثر ہو کر کے وہ تحقیق کے نام پر، ریسرچ کے نام پر، تفتیش کے نام پر، قرآن کے نام پر اور احادیث کے نام پر گمراہی کا شکار ہو رہے ہیں، خود بھی گمراہ ہو رہے ہیں اور لوگوں کو بھی گمراہ کر رہے ہیں۔ انہی گمراہی میں سے ایک بڑی گمراہی یہ ہے کہ آج نوجوانوں کی ایک جماعت احادیث کو 2 حصوں میں منقسم کر دیا ہے، اور نوجوانوں کے یہاں حدیث کی صرف 2 قسمیں ہیں، یا تو وہ صحیح ہوگی یا وہ ضعیف ہوگی۔ نوجوان یہی سمجھتے ہیں کہ حدیث کی 2 ہی قسم ہیں، صحیح اور ضعیف، حالانکہ حدیث کی 50 قسمیں ہیں۔ حدیث صحیح ہے، حدیث ضعیف ہے، حدیث حسن ہے، حدیث مقبول ہے، حدیث موضوع ہے، حدیث مرفوع ہے، حدیث موقوف ہے، حدیث مقطوع ہے، حدیث معضل ہے، اور بھی بہت ساری حدیث کی قسمیں ہیں۔ فن حدیث مستقل ایک فن ہے، اور اسماء و رجال کا علم یہ مستقل ایک علم ہے، اور راوی کا علم، سند کا علم، اس کے الفاظ کا علم یہ مستقل ایک علم ہے، جس کو باضابطہ نصاب کے تحت مدرسے کے اندر پڑھایا جاتا ہے، بچوں کو یاد کرایا جاتا ہے، پھر اس پر جرح و تعدیل ہوتے ہیں، پھر اس پر کلام ہوتا ہے، پھر محدثین کی ایک جماعت ہے جو حدیث پر حکم لگاتے ہیں کہ یہ حدیث کون سی صحیح ہے، کون سی ضعیف ہے، اور کون سی حدیث کا کیا حکم ہے، اور کس حدیث سے کون سا حکم ثابت ہوگا اور کس حدیث سے حکم ثابت نہیں ہوگا۔ اگر اس کی تفصیل میں جاؤں گا تو یقیناً آپ کی سمجھ سے بالاتر ہوگا۔ اس لیے بنیادی طور پر جو حدیث کی قسمیں ہیں وہ بنیادی طور پر حدیث کی 3 قسم ہیں۔ اس 3 قسم کو آپ خوب غور سے یاد کریں، خوب اچھے سے سمجھیں۔ نمبر 1 حدیث صحیح ہے، اور نمبر 2 حدیث ضعیف ہے، اور نمبر 3 حدیث موضوع ہے۔ صحیح حدیث وہ ہوتی ہے جس کے راوی کے اندر، جس کی سند کے اوپر کلام نہ ہو، اور جس کی ساری سند صحیح ہو، یعنی جس کے راوی کے اندر کوئی ایک راوی جھوٹا نہ ہو، اور جو بات منسوب ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب وہ بات بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہو۔ صحیح حدیث یہ بہت اچھی بات ہے، اس پر پوری امت کا عمل ہے کہ یہ حدیث صحیح ہے۔ لیکن ضعیف حدیث، اصل اس سے بحث کرنی ہے۔ ضعیف حدیث اسے کہتے ہیں، ضعیف حدیث کی بہت لمبی تعریف ہے، جو حدیث صحیح نہ ہو اور حسن درجے کی نہ ہو، اور جس حدیث کے راوی کے اندر، جس کا راوی کے اندر کسی قسم کا کلام ہو، اس کو ضعیف حدیث کہتے ہیں۔ لیکن یہاں پر یاد رکھنے کی یہ بات ہے کہ ضعیف حدیث بھی حدیث ہی ہوتی ہے، ضعیف حدیث بھی
اس کے الفاظ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہوتے ہیں، اور ضعیف حدیث کو بھی حدیث ہی کہتے ہیں۔ ضعیف حدیث پر امت کا عمل ہے، ایسا نہیں ہے کہ ضعیف حدیث حدیث ہے ہی نہیں، ایسا نہیں ہے کہ ضعیف حدیث پر عمل کرنا حرام ہے، ایسا نہیں ہے کہ ضعیف حدیث پر عمل کرنے سے گناہ ہوگا، ایسا نہیں ہے کہ صرف صحیح حدیث پر عمل کیا جائے گا اور ضعیف حدیث پر عمل نہیں کیا جائے گا۔ یہ خواہ مخواہ کا تصور آ گیا ہے لوگوں کے ذہن میں۔ ضعیف حدیث پر عمل کیا جائے گا، اور ضعیف حدیث پر امت عمل کرتے آ رہی ہے، اور ضعیف حدیث کو ائمہ محدثین نے اپنی کتاب میں جگہ دی ہے، اور ضعیف حدیث کو ائمہ محدثین نے بیان کیا ہے، لکھا ہے، اور ضعیف حدیث کا حکم بھی بیان کیا ہے کہ یہ حدیث ضعیف ہے۔ ضعیف حدیث ضعیف نہیں ہوتی ہے، ضعیف حدیث جو روایت کرنے والے راوی ہوتے ہیں، وہ راوی کے اندر کسی قسم کی کمی ہوتی ہے تو اس راوی کی وجہ سے وہ بات ضعیف ہو جاتی ہے، وہ حدیث ضعیف ہو جاتی ہے۔ مثال کے طور پر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ یا امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ یا امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ کوئی ایک حدیث بیان کرتے ہیں، تو امام بخاری سے لے کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے آدمی آ رہے ہیں انہی کو راوی کہتے ہیں۔ یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات سنی فلاں صحابی نے، فلاں صحابی سے یہ بات سنی فلاں تابعی نے، فلاں تابعی سے یہ بات سنی فلاں تبع تابعی نے، اور فلاں تبع تابعی سے یہ بات سنی امام بخاری نے، یا فلاں تبع تابعی سے یہ بات سنی امام مسلم نے، امام ابو داؤد نے۔ تو اس بیچ کے اندر یعنی امام بخاری اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابی، اس بیچ کے اندر جو راوی آ رہے ہیں نا، اس راوی کے اندر اگر کوئی کلام ہے، کسی راوی کا حافظہ صحیح نہیں ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو صحابی ہیں وہ صحابی اور امام بخاری، ان کے درمیان جو واسطہ آ رہا ہے، جو آدمی آ رہا ہے، جو راوی آ رہے ہیں، اس راوی کے اوپر اگر کسی قسم کا کوئی کلام ہے تو اس وجہ سے وہ حدیث ضعیف ہو جاتی ہے۔ لیکن ضعیف حدیث پر عمل کیا جاتا ہے، ضعیف حدیث سے کوئی حکم ثابت نہیں ہوتا ہے، کوئی احکام کی دلیل نہیں دی جاتی ہے، یعنی کوئی حکم فرض نہیں ہوتا ہے، ضعیف حدیث سے کوئی حکم واجب نہیں ہوتا ہے۔ ضعیف حدیث احکام حکم کے باب میں مقبول نہیں ہے، لیکن ضعیف حدیث فضیلت کے باب میں، ترغیب کے باب میں، ترہیب کے باب میں، جزا کے باب میں، قصص کے باب میں مقبول ہے۔ یعنی کسی حدیث کے اندر یہ بیان کیا گیا کہ فلاں نیک عمل کرنے کی یہ فضیلت ہے، اور وہ حدیث ہے ضعیف، تو ضعیف حدیث پر عمل کیا جائے گا، فلاں نیک عمل کیا جائے گا۔ کسی ضعیف حدیث کے اندر یہ بات کہی جائے گی کہ فلاں گناہ کرنے کی وجہ سے فلاں فلاں عذاب ہوگا، اور وہ حدیث ہے ضعیف، تو اس حدیث پر عمل کیا جائے گا، یعنی اس گناہ کو چھوڑ دیا جائے گا کیونکہ اس کی وہ سزا ہے۔ اسی طرح کوئی ایک کہانی ہے، کوئی ایک تاریخ ہے، کوئی ایک قصص ہے، کوئی ایک واقعات ہے، اور اس واقعات کے اندر، اس تاریخ کے اندر، اس حدیث کے اندر راوی پر کلام ہے، حدیث ضعیف ہے، تو اس بات کو لی جائے گی کیونکہ وہ واقعات ہیں۔ اور ضعیف حدیث سے کوئی حکم فرض نہیں ہوگا، کوئی واجب نہیں ہوگا، کوئی حکم ثابت نہیں ہوگا احکام کے باب میں، لیکن فضیلت کے باب میں یہ مقبول ہے۔ تیسری چیز ہے موضوع حدیث۔ موضوع حدیث یہ عمل معمول بہا نہیں ہے، موضوع حدیث پر کبھی عمل نہیں کیا جائے گا۔ موضوع حدیث اسے کہتے ہیں کہ جو حدیث سرے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہو ہی نہیں، کسی نے اپنی بات پیش کی ہو اور نسبت کر دیا ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب کہ یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، یہ حدیث ہے موضوع۔ موضوع کے معنی آتے ہیں من گھڑت۔ ضعیف حدیث کے اندر بھی ضعف دو قسم کا ہوتا ہے، ایک ہلکا ضعف ہوتا ہے، ہلکی کمزوری ہوتی ہے، تھوڑا بہت کلام ہوتا ہے، اس پر پوری امت کا عمل ہے، اور ایک ضعف شدت کا ہوتا ہے، شدید قسم کا ضعف ہوتا ہے، تو اس پر عام طور سے لوگ عمل نہیں کرتے ہیں، لیکن بعض حضرات وہ ہیں جو اس پر بھی عمل کرتے ہیں۔ اور ایک حدیث ہے موضوع حدیث۔ موضوع کے معنی آتے ہیں من گھڑت۔ موضوع حدیث پر عمل نہیں کیا جاتا ہے، موضوع حدیث حدیث ہوتی ہی نہیں ہے،
موضوع حدیث اسے کہتے ہیں کہ کوئی بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نہ ہو، کسی بات کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کہا ہو، کوئی بندہ اپنی بات کہتا ہو اور نام لیتا ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا، حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ ارشاد نہیں فرمایا ہوتا ہے۔ تو کسی بندے کی اپنی بات کو رسول اللہ کی طرف منسوب کر کے کہنا، یہ ہے موضوع حدیث، یہ ہے من گھڑت حدیث، یہ ہے ردی کے ٹوکرے میں ڈال دی جانے والی حدیث۔ یہ حدیث ہے ہی نہیں کہ اس پر عمل کی جائے گا۔ تو میرے محترم بزرگوں، دوستو، آپ خوب اچھی طرح سمجھ لیں، جس حدیث پر عمل نہیں کیا جائے گا اس حدیث کو موضوع حدیث کہتے ہیں، ضعیف نہیں کہتے ہیں۔ لہذا حدیث کی بنیادی طور پر 3 قسم ہیں، ایک صحیح حدیث یعنی بالکل قوی حدیث، اور ایک ضعیف حدیث یعنی صحیح سے تھوڑا کمزور، تیسری حدیث ہے موضوع حدیث۔ موضوع حدیث کا مطلب ہوتا ہے من گھڑت حدیث۔ تو امت کے ذہن میں اور نوجوانوں کے ذہن میں غامدیت سے متاثر ہونے والے اور مرزائیت سے متاثر ہونے والے اور جدید ریسرچ اسکالر سے متاثر ہونے والے کہ جو ذہن میں یہ بات ہے کہ یہ حدیث نہیں ہے، یہ بات حدیث میں نہیں ہے، یہ بات حدیث میں نہیں ہے، یہ بات حدیث میں نہیں ہے، فلاں حدیث میں نہیں ہے، جب انہیں حدیث پیش کی جائے تو یہ حدیث ضعیف۔ ارے میرے بھائی، یہ ضعیف ہے لیکن حدیث ہے، اور ضعیف حدیث پر عمل کرنے کی گنجائش ہے، اور ضعیف حدیث پر فضیلت کے باب میں امت کا معمول عمل کرنے کا، اور ضعیف حدیث کو محدثین نے اپنی کتابوں میں لکھا ہے، اور ضعیف حدیث پر عمل کیا گیا ہے اور کیا جاتا رہے گا۔ انہیں موضوع حدیث معلوم نہیں ہے، وہ موضوع حدیث کو ضعیف سمجھتے ہیں، حالانکہ جس حدیث پر عمل نہیں کیا جاتا ہے وہ موضوع حدیث ہے۔ تو اگر کبھی آپ یہ بات کہیں کہ فلاں بات حدیث میں نہیں ہے تو آپ یہ کہیے کہ یہ بات موضوع حدیث ہے، یہ بات حدیث میں یا تو ہے ہی نہیں یا ہے تو موضوع حدیث ہے، من گھڑت روایت ہے۔ لیکن ضعیف کہہ کر کے یہ سمجھنا کہ یہ حدیث ضعیف ہے، اس پر عمل نہیں کیا جائے گا، حدیث میں ہے ہی نہیں، یہ سراسر غلط ہے، اس کی اصلاح بہت ضروری ہے۔ لہذا آپ تمام حضرات سے گزارش ہے کہ حدیث کے معاملے میں چرب زبانی کرنے سے پہلے، زبان درازی کرنے سے پہلے، حدیث کے احکام کو بیان کرنے سے پہلے، لوگوں کو گمراہ کرنے سے پہلے حدیث کا مطالعہ کیجئے، اس کے احکام کو جانیے، کسی اور کی اندھا دھند تقلید مت کیجئے کہ فلاں نے کہہ دیا ضعیف تو ضعیف، فلاں نے کہہ دیا صحیح تو صحیح، نہ خود پڑھا ہے نہ جانتا ہے، بس لال قسم کا باہر ٹھپا مارا ہوا ضعیف تو ضعیف اور صحیح تو صحیح۔ یہ اپنے من کی کھیتی مت کیجئے، علامہ ابن حجر کو پڑھیے اور اصحاب جرح و تعدیل کو پڑھیے اور اس کے بعد حدیث کا حکم بیان کیجئے، اور پھر موضوع حدیث اور حدیث ضعیف کے اندر فرق محسوس کیجئے کہ یہ حدیث ضعیف میں ہے، یہ حدیث موضوع ہے۔ ضعیف حدیث ہے تو اس سے حکم فرض اور واجب ثابت نہیں ہوگا، احکام کے باب میں یہ مقبول نہیں ہوگا، فضیلت کے باب میں، یہ ثواب کے باب میں مقبول ہوگا، اور موضوع حدیث ہے تو اس پر عمل نہیں کیا جائے گا۔